دوسری حدیث طیبہ جس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت براء ابن عازب کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا افتتاح کرتے تھے، شروع کرتے تھے، رفع یدئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اونچا کرتے تھے، اور الی قریب من اذنئی، پھر وہ جو کانوں کا ذکر کر رہا تھا، اذن کان کو کہتے ہیں، کانوں کے قریب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور ثم لا یعود، پھر پوری نماز میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین نہیں کیا کرتے۔ اس حدیث طیبہ پر بھی بہت سارے اہل علم نے اپنی جسارت کی، حدیث طیبہ کو حتیٰ کہ ضعیف تک بنانے کی بہت بڑی کوشش کی، جو ایک بہت بڑی خیانت ہے کہ ایک حدیث طیبہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ صحت کے ساتھ آپ کا فرمان ہے، اس کو اس انداز سے رد کرنا یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے، صرف اس لیے کہ اپنی من کی بات کو لوگوں میں نافذ کر دیے جائے۔ ہم اس چیز کی انکار ہی نہیں ہے کہ رفع الیدین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، امام بخاری جو کہ امام ہے، بہت بڑے امام، وہ جب پیدا ہوئے تھے نا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی ولادت سے 40 سال پہلے فوت ہو گئے۔ وہ امام جس نے 22 کے قریب صحابہ کی زیارت کی ہو، وہ محدث اور وہ فقیہ، وہ امام اجل جس نے تاجدار کائنات کی صحبت میں بیٹھنے والے 22 صحابہ کا دیدار کیا ہو اور ان کے معمولات کو دیکھا ہو، یقیناً اس کی نماز آقا کی نماز کے زیادہ قریب۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس کو ائمہ بیان کرتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں، میں کوفہ میں موجود تھا، آپ کا شہر ہے کوفہ، کوفہ میں موجود تھا، اور حضرت انس بن مالک خادم نبی سرکار کے جو صحابی ہیں نا، خادم، وہ آئے ہوئے تھے کوفہ میں۔ میں نے خود ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم صحابی کو کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آپ کی رائے تھی، آپ کا فرمان تھا امام افضل ہوتا ہے، لہذا امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، مقتدی بائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ کو کسی نے آقا کا فرمان سنا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول مبارک ایسے تھا، جب ایک مقتدی ہوتا نا امام کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دائیں جانب کھڑا کرتے تھے امام کے۔ آپ نے اسی وقت اپنی رائے کو تبدیل کر لیا، فرمایا میری رائے کی کیا حیثیت، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا امام افضل ہے وہ دائیں طرف کھڑا ہو، مقتدی اس سے مفضول ہے وہ چلو بائیں جانب آ جائے، لیکن تاجدار کائنات کا فرمان میرے لیے کہاں یہ مقدم ترین ہے۔ آپ نے اسی وقت اپنی رائے کو بدلا۔ وہ صحابی جس نے تاجدار، وہ امام جس نے صحابی رسول خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ کوفہ میں نماز پڑھتے دیکھا، اس صحابی کو دیکھا جس نے 10 سال مدنی زمانے میں تاجدار کائنات کی خدمت کی، اور سرکار کے ممکنہ جملہ معمولات کو انہوں نے اپنی زندگی میں سیو کیا۔ وہ صحابی 10 سال آقا کی خدمت کرنے والے صحابی حضرت انس کو انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی نماز کو سب درست نہیں کیا، اور صحابی کی نماز کے مطابق اپنی نماز کو نہیں کیا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے 22 کے لگ بھگ صحابہ کا دیدار کیا، ان کی نماز جملہ حوالے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے قریب ترین اور صحیح ترین نماز کا آپ کا طریقہ۔ میں حدیث سنا رہا تھا کہ حضرت براء ابن عازب سے یہ حضرت انس کے ماموں جانتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی، اس وقت تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، لیکن اس کے بعد پوری نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک اہم ترین حدیث طیبہ جس کے اوپر بھی بہت سارے علماء کرام نے اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے، یہ حدیث طیبہ عبداللہ ابن مسعود سے ہے، اور کثیر ائمہ اس کو بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ احناف کے ائمہ میں سے امام طحاوی بھی اس کو بیان کرتے ہیں شرح معانی الاثار میں، اور امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے، جو مکی زمانے میں مسلمان ہوئے
اور ان صحابہ میں سے ہے جن کو السابقون الاولون کا درجہ حاصل ہے۔ اور اس پہ ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس حدیث کو سنا کر وہ آپ کو سنانا چاہوں گا میرے پیارے حاضرین۔ انہوں نے کہا، عبداللہ ابن مسعود نے مجمع کو فرمایا، پتہ چلا اس وقت کوئی چل رہی تھی بات۔ آج ہی ایک صاحب کا میں خطاب سن رہا تھا اس ٹاپک پہ، وہ کہہ رہے تھے عبداللہ ابن عمر ان لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو پتا چلا کہ رفع الیدین نہ کرنے والے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جب سرکار تاجدار کائنات کا زمانہ پا۔ کون سی دلیلیں تھیں ان کے پاس؟ کون سے ایسے فرامین تھے کہ عبداللہ ابن عمر کے زمانے میں وہ رفع الیدین نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں ان کو کنکریاں مار رہا ہوں۔ وہ اس حدیث کو کہہ رہے تھے جز رفع الیدین میں امام بخاری نے اس کو بیان کیا۔ لیکن میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے اختتام میں اپنی انشاءاللہ ایک اہم ترین بات کو بتاؤں گا آج کی اس نشست میں۔ میرے پیارے حاضرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود صاحب الوسادۃ والنالین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین بردار صاحب، ہر وقت سرکار کی صحبت میں رہنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، آپ کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ۔ ممکن اس وقت ایک پیدا ہو گئی اور ماحول رفع الیدین کرنے نہ کرنے کے بارے میں، تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے یار میں تمہیں آج وہ نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں جو سرکار کی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ایک حتمی فیصلہ اس صحابی سے سن لو جس نے پوری زندگی سرکار کے نالین پاک اٹھائے، سرکار کا بستر مبارک، آقا کریم کی صحبت میں رہے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں سرکار کا معمول پاک نہ بتا دوں؟ لوگوں نے کہا جی آپ فرمائیں۔ قال، تو راوی کہتے ہیں فصلی، آپ نے نماز پڑھی اور فلم یرفع یدی الا مرہ، پہلی بار آپ نے نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھایا، پھر پوری نماز میں آپ نے رفع الیدین نہیں کی۔ آپ یہی بتانا چاہتے تھے کہ آج جو ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے، ایک عجیب قسم کا لوگوں میں ایک کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز میں پڑھ کے تمہیں دکھاتا کیسے سرکار پڑھا۔ آپ نے پہلی بار نماز شروع کرتے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے کی، اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کی۔ بعض ائمہ نے اس کو ڈائریکٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی، عبداللہ بن مسعود یہ بھی ڈائریکٹ ہی فرمان ہے کہ انہوں نے کہا میں سرکار کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، لیکن سرکار سے ڈائریکٹ بھی مرفوعاً بھی یہ روایت انہوں نے موجود بیان کی۔ ایک چیز ہوتی ہے ضد، ایک ہوتا ہے تعصب۔ اگر ان چیزوں کو نکال دیں اور امت میں محبت اور پیار کی فضا برقرار رکھنا چاہیں، ان بحثوں کو جن میں سوائے انتشار کے کوئی نہیں ہے اور سوائے چند اپنے مادی وسائل پانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ان لوگوں کو، ہمارے احباب کو چاہیے اس ضد اور اس ہٹ درمی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اے میرے پیارے حاضرین، اب ایک ایسے امام کا حوالہ دیتا ہوں جس کو امام مسلم کے بھی استاد ہونے کا شرف حاصل ہے، امام ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب مصنف، اس میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور حضرت امام طحاوی جو کہ بہت بڑے امام ہیں، 321 ہجری میں ان کا وصال ہوا، تیسری صدی کے سیاہ ستہ کے جو محدث ان کے ساتھ ان کا زمانہ ملتا ہے، یہ اس زمانے کے امام ہیں۔ یہ فرماتے ہیں، اب توجہ کریں گے آپ، ان علی رضی اللہ تعالی، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کان لا یرفع یدہ الا فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یرفع ید بعدہ، آپ رفع الیدین نہیں کرتے۔ آؤ، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی پہلے ہو چکا، حضرت فاروق اعظم، اس حدیث کو بھی امام ابن ماجہ، امام طحاوی اور امام ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت اسود ایک راوی ان سے، قال رأیت عمر، میں نے فاروق اعظم کو دیکھا کہ یرفع یدی فی اول تکبیرہ ثم لا یعود، سوائے تکبیر تحریمہ کہ آپ نے رفع الیدین نہیں کی۔ اب میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں، پہلے ایک حدیث بیان کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے، اس پہ ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے اکابرین علماء نے، امام طحاوی نے خصوصاً، انہوں نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں
وہ صحابی جس نے ساری زندگی سرکار کے ساتھ گزاری ہو اور وہ رفع یدین نہ کرے اور نہ کرنے کے حوالے سے روایات بھی بیان کرے، اب وہاں سادہ انسان کا ہے، اب وہاں انسان کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے، جن کے حوالے سے ہمارے صاحب بیان کر رہے تھے کہ وہ کنکریاں مارا کرتے تھے، اب ان سے ہی لے لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مجاہد کہتے ہیں صلیت خلف ابن عمر، میں نے عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ان کے بڑے شاگرد حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی فی الصلاۃ، انہوں نے شروع نماز میں تو رفع الیدین کیا، پھر پوری نماز میں انہوں نے رفع الیدین نہیں کی۔ اب اختتام کرتا ہوں اس بات پہ، زیادہ لمبی نشست ہماری یہ نہیں ہوتی، بڑی مختصر نشست ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے حاضرین، وہ عبداللہ ابن عمر جن سے روایات ملتی ہیں، امام بخاری نے بھی لکھی ہے کہ رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکار رفع الیدین کرتے تھے۔ خود ان کا معمول یہ ہے کہ خود نہیں کرتے تھے عبداللہ ابن عمر، آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ کیا ہو گیا صحابی کو؟ آخر کوئی چیز تو ملی۔ عبداللہ ابن مسعود کا بھی میں نے رضی اللہ تعالیٰ کا معمول بتایا، کوئی چیز تو تھی کہ انہوں نے ایسی ایک ڈیڈ لائن دے دی کہ میں آج تمہیں آقا کی نماز پڑھ کے دے رہا۔ کوئی ایسی چیز تھی کہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایات لکھنے، بیان کرنے، سنانے کے باوجود نہیں کرتے تھے۔ علماء اس کا بڑا پیارا جواب دیتے، وہ فرماتے ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی سنت کی اہمیت کوئی نہیں ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہوگا، اس لیے انہوں نے بھی چھوڑ دیا اور پوری زندگی رفع الیدین نہیں کیا۔ لہذا وہ صحابہ جو سرکار کے وضو مبارک کے قطرات کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ سرکار کی سنت کو چھوڑ دیں گے، مولا کائنات چھوڑ دیں گے، حضرت فاروق اعظم چھوڑ دیں گے۔ اس لیے امت پہ رحم کریں، اور ایسے مسائل کہ جو کوئی حلال و حرام کے بھی نہیں، جن کے جو ہے نا گویا کہ اصول دین میں سے نہیں ہیں، ان کے اوپر امت میں اتنا انتشار نہ پھیلائیں۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معمولات تھے۔ جو معمول ہم تک پہنچا اور جن احادیث سے ہمارے ائمہ نے استدلال کیا وہ ہمارے پاس ہے۔ ایک عجیب قول یہ بیان کیا جاتا ہے، غوث اعظم حضور شہنشاہ بغداد بھی تو رفع الیدین کرتے تھے، تو غوث اعظم کو کرنا بھی چاہیے۔ امام اعظم جو تھے اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود غیر مقلد نہیں، کسی کو نہ ہی میں کسی کو نہیں مانتا۔ غوث اعظم اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود، اتنے بڑے شیخ اور اتنے بڑے ولی ہونے کے باوجود یہ نہیں کہتے تھے کہ میں کسی کو نہیں مانتا، میں نہ مانوں کے اصول پہ نہیں تھے، بلکہ غوث اعظم اتنے بڑے مقام کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین اور گویا کہ فقہ میں ان کے غلاموں میں سے تھے، مقلدین میں سے تھے۔ اگر امام اعظم، اگر حضور شہنشاہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ مقلد بن کر رہے تو ان کے حوالے دینے والوں کو بھی کم از کم کسی ائمہ کی تقلید کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اور امام اعظم کیونکہ حنبلی تھے، ہم تصوف میں ان کو اپنا امام مانتے ہیں، فقہ میں ہمارے امام اعظم ہے، اور وہ امام ہے کہ حضرت داتا علی حجویری جیسے کا بھی امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اس لیے اس حوالے سے آج ایک اہم ترین یہ نشست تھی۔ ہمیں چاہیے کہ اس ٹینشن میں نہ، بعض اوقات سوشل میڈیا پہ ایک عجیب قسم کا طوفان برپا ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمارے سادہ لوگ انسان جو ہے وہ ان کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اہم ترین ہماری آج کی نشست تھی۔ اس کو میں انشاءاللہ کسی اور نشست میں رمضان شریف میں ایک اس کا سیکنڈ حصہ آپ کو پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی